نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود، رکوع نمبر 10، آیات نمبر 120، 121، 122 اور 123۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، وَكُلًّا اور سب چیز بیان کرتے ہیں علیک آپ پر، من انباء الرسل رسولوں کے قصے، ما نثبت بہ فؤادک جس سے ہم تقویت دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں تیرے دل کو، وجاءک فی ہذہ الحق اور آیا ہے تیرے پاس ان قصوں میں حق، وموعظۃ اور نصیحت ہے، وذکریٰ للمؤمنین اور ذکر ہے مومنین کے لیے۔ وقل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم اور آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، اعملوا علی مکانتکم کہ تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، انا عاملون ہم بھی اپنی جگہ پر عمل کرتے رہیں گے، وانتظروا انا منتظرون تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، وللہ غیب السماوات والارض اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کے غیب کی چیزوں کا علم، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ اور اس کے طرف تمام امور جمع ہوں گے، فَاعْبُدْهُ پس آپ اس کی عبادت کرے، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ اور اس پر توکل کرے، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور آپ کا رب ان کاموں سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ مذکورہ آیات سورہ ہود کے آخری آیات ہے جس پر سورہ ہود ختم ہو جاتی ہے، اور چونکہ سورہ ہود میں بکثرت امم سابقہ کے واقعات مذکور ہوئے، قصے ذکر ہوئے اور واقعات اور قصوں پر مشتمل صورت تھا، لہذا صورت کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ ہم نے انبیاء علیہم السلام کے واقعات قصص بیان کی ہے، یہ اسی لیے کہ ان واقعات سے آپ کا دل مضبوط ہو جائے، آپ کے دل کو تقویت مل جائے، آپ کے دل کو تسلی مل جائے، اور یہ جو واقعات بیان کی ہے یا بیان کی گئی ہے یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اہل ایمان کے لیے موعظت اور نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، تذکیر ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم کے قصے قصص من حیث القصص نہیں بلکہ یہ قصص من حیث العبر ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو قصے بیان ہوئے ہیں اس قصوں کا بیان قصہ گوئی کے طور پر نہیں ہے، بلکہ یہ قصے بطور عبرت ہے تاکہ اہل ایمان ان واقعات سے، ان قصوں سے عبرت حاصل کرے کہ وہ کون سے اعمال سیئات جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، جس سے اللہ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور اس کے
وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا۔ آیات نمبر 121 میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، اے اللہ کے رسول آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ جو ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنی جگہ پر عمل کرو اور میں اپنی جگہ پر عمل کرتا رہوں گا۔ میرا عمل یہ ہے کہ میں پوری امانت، دیانت، فراست، بصیرت اور جرأت سے اللہ کا پیغام اللہ کے مخلوق تک پہنچاؤں گا، اور یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرے فرض منصبی ہے، میرے نبوت اور رسالت کا تقاضا ہے۔ باقی میری بات ماننا یا نہ ماننا تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ اگر تم میری باتوں پر، اللہ کے احکامات اور پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرو گے تو تمہیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ لیکن بصورت دیگر اگر تم اللہ کے احکامات اور نبی کی تعلیمات سے روگردانی کرو گے، کفر اختیار کرو گے، شرک اختیار کرو گے، اعمال سیئہ اختیار کرو گے، تو پھر اس کے نتیجے میں تمہیں جو سزا ملتی ہے اس کا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا رہوں گا۔ اور آیت نمبر 123 میں فرمایا، اور ظاہر ہے کہ یہ سورہ ہود کا غالب آخری آیات ہے، کہ اس میں اللہ نے اپنے قدرتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے کہ آسمانوں میں، زمینوں میں جو کچھ غیب کی چیزیں ہیں اس کا علم، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ تمام امور اللہ کی طرف راجع ہوں گے، اور بالآخر ہم نے ان سب کو، ہم سب نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، لوٹنا ہے اللہ کی طرف۔ اور اگر یہ بات ہمیں دنیا میں سمجھ نہیں آتی، ہمیں تو یہ بات اللہ کی قدرت وہ کون سی جا ہے جہاں جلوہ محبوب نہیں، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تذکیر بے ایام اللہ، تذکیر بے آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں پر، اللہ کی قدرتوں پر، سابقہ کے واقعات پر، اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اگر ہمیں دنیا میں یہ بات سمجھ نہیں آتی تو پھر آخرت میں پتہ لگ جائے گا۔ اس وقت جب تم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور اللہ رب العالمین انصاف پر مبنی فیصلے کریں گے، لیکن وہاں پر پھر تمہارا سمجھنا کوئی مفید نہیں ہوگا، کیونکہ آخرت جو ہے وہ یوم الجزا ہے، دنیا یوم دار العمل ہے۔ الدنیا مزرع الآخر، دنیا آخرت کے لیے کہتے باڑے، جو کچھ کرنا ہے آپ نے اسی دنیا میں کرو، اس دنیا میں اللہ کے احکامات پر عمل کرو، پیغمبر کے تعلیمات پر عمل کرو، اس دنیا میں اللہ کے قدرتوں پر، اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرو، اور قیامت میں سمجھنے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ تو پھر آپ دیکھیں گے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آپ نے ایک ذرے کے مقدار پر، میں مقدار ذرۃ، ایک ذرے کے مقدار پر برا عمل کیا ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے، نیک عمل کیا ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے۔ وہاں پر تو پھر منکرین، کافرین، مشرکین تو یہ کہیں گے کہ یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، ہائے کاش ہم واپس کر دیے جاتے، ہمیں واپس کر دیا جائے اور ہم اپنے رب کو آیاتوں کو نہ جھٹلاتے، ہم ایمان والوں میں سے ہوتے، ہم قرآن پر ایمان لاتے، ہم رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنتوں پر عمل کرتے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یا تک قیامت کے دن کفار کا قول تو یہ بھی ہوگا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر کہیں گے کہ کاش آج ہم مٹی ہو جاتے، ہم مٹی ہوتے اور انسان پیدا ہی نہ ہوتے۔ یہ حسرت
کبھی بھی پورے نہیں ہوگی۔ حسرات جہنم میں داخل کیا جائے گا تو پھر وہاں پر کیا ہوگا؟ حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار، پھر وہاں سے یہ کب نکلیں گے جہنم کے اتنے بڑے پیٹ سے؟ اور آیت کے آخر میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا کہ فاعبدہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے بغیر کسی غیر کی عبادت نہ کرو، وتوکل علیہ، اور اللہ پر ہی بھروسہ کرے، اللہ کے بغیر کسی غیر پر بھروسہ اور اعتماد نہ کیجیے۔ دعوت و عبادت کے ماحول میں اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو، پورے جرأت کے ساتھ، پورے خیرخواہی کے جذبے سے سرشار ہو کر، پورے جدوجہد کے ساتھ عالم انسانیت کو اللہ کا دین پہنچائے، دین کی دعوت دے، اللہ پر توکل کرے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ، اور اہل کفر کے سازش سے خوفزدہ نہ ہو، مرعوب نہ ہو۔ اللہ کے بغیر کسی غیر سے، مخلوق خدا سے آپ مرعوب نہ ہو، خوف نہ ہو، نڈر ہو کر، بے باک ہو کر اللہ کے دین پورے دنیا میں پھیلائے، ہر ایک کو پہنچائے۔ اور یہ امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کا فرض منصبی ہے، ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری ہمیں ختم نبوت کی طفیل ملے ہے۔ لہٰذا اہل کفر کے رعب سے، دبدبا سے، سازشوں سے بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان کے سازشوں سے بے خبر نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو پتہ ہے، سب کچھ اللہ کو معلوم ہے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اور عامۃ المؤمنین کو تسلی ہے کہ کفار کے اعمال سے میں باخبر ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان کے اعمال کی سزا جو ہے میں ان بدبختوں کو ضرور دوں گا، چاہے دنیا میں ان کو سزا ملے، آخرت میں ان کو سزا ملے۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، یہ دنیا خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔